بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ثاقب نثار کی آڈیو جعلی نکلی ہے اور امریکہ کے ایک بڑے ادارے نے ان تک یہ ویڈیو اور آڈیو جو لیک کی گئی تھی ثاقب نثار کی، جب اس کا فرانزک کرایا گیا، اور یہ وہ کمپنی ہے جس نے فرانزک کیا اور اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ جعلی ہے، اور ایک مستند ادارے نے اس کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ اب اس کو جعلی قرار دینے کے بعد شریف خاندان، مریم نواز جو چیخ کر ثاقب نثار پر الزام لگاتے تھے، وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ کون سا ادارہ ہے؟ اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے اور کیا رپورٹ آئی ہے؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے غیر ملکی سفیر کے خلاف ایک انکوائری پینڈنگ تھی، اور ایک پولیس افسر اس انکوائری کے بارے میں اس غیر ملکی سفیر سے ملاقاتیں کر کے اس کو راز فاش کرتا رہا، اور بالآخر وہ پولیس افسر پکڑا گیا اور دہشت گردی کا مقدمہ اس کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اور بڑے فراڈ میں ملوث 3 بڑے ملزمان کو نیب نے عدالت کے باہر سے گرفتار کیا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک غیر ملکی سفیر کے خلاف انکوائری شروع ہوئی تھی، اور یہ ASI ہے ظہور احمد، FIA نے یہ بیسیکلی کارروائی کی، اور زیر تفتیش انکوائری لیک کرنے کے الزام میں پولیس افسر کو گرفتار کیا گیا FIA کی طرف سے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اور اس نے گرفتاری کی تصدیق بھی کی ہے، کہ زیر تفتیش انکوائری لیک کرنے کے الزام میں پولیس افسر ASI ظہور احمد تھانہ گولڑا میں تعینات تھا، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے خلاف دہشت گردی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ FIA کا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ میں درج مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ FIA کے متن میں کہا گیا ہے، FIR کے متن میں، کہ ASI ظہور احمد نے غیر ملکی سفارتکار ایجنٹ سے جناح ایونیو پر ملاقات کی اور انکوائری تفصیلات غیر ملکی سفارتکار ایجنٹ کو فراہم کیں۔ ASI نے اہم راز فراہم کرنے پر رشوت بھی وصول کی، اور اس بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق FIA نے ASI ظہور احمد کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور مقدمے سے متعلق FIA حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، جبکہ اسلام آباد پولیس بھی FIA کی مکمل معاونت کرے گی۔ یہ پولیس افسران ہیں، یہ پولیس افسران کا رویہ ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس افسران کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ملزم پارٹی ہے یا مدعی پارٹی ہے، اب پولیس والا دونوں طرف سے پیسے لیتا ہے جو تفتیش پر بیٹھا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تفتیش کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور جب یہی کیسز ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ملزموں کو ریلیف مل جاتا ہے، کیونکہ دوران تفتیش پولیس نے ان کو فائدہ دیا ہوتا ہے، یا جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے پورے کیس میں، جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے، جو ریکوری بنتی ہے، ریکوری میمو بنایا جاتا ہے، وہ پولیس کا کام ہے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کسی بھی کرمنل کیس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عدالت چاہے پولیس نے ایک ملزم کو گنہگار قرار دے دیا ہے اور وہ بعد میں بے گناہ ہو جائے، یا کوئی بے گناہ قرار دیا ہے اور عدالت اس کو گنہگار قرار دے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کلیکشن آف ایویڈنس کون کرتا ہے؟ وہ پولیس کرتی ہے۔ وہ جب بھی کوئی اسٹیٹ کیس ہے اس میں ڈائریکٹ جج نہیں کلیکشن آف ایویڈنس کرتا، یہی وجہ ہے کہ تفتیش بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور جب کوئی تفتیشی افسر کسی، اور وہ بھی غیر ملکی سفارتکار جو کہ ایجنٹ ہو، اور اس کے خلاف، اس ایجنٹ کے خلاف کوئی کارروائی چاہ رہی ہو، کوئی تفتیش، کوئی مقدمہ پینڈنگ ہو، کوئی انکوائری پینڈنگ ہو، اور اس کی تفصیلات لیک کرے اور رشوت لے، تو پھر کیا یہ ریاست کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بڑی ضروری ہے، اور FIA نے بڑا اہم ایکشن لیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلام آباد پولیس کو کہ وہ خود اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی بجائے انہوں نے FIA کی مدد کی، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساتھ ہیں FIA کے، اور FIA کو ہم ہر طرح کی جو ایویڈنس ہے وہ پرووائڈ کریں گے تاکہ اس ملزم کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ دوسری طرف نیب نے ملزمان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا ہے، اور یہ جو ملزم شاہ محمد ہے، عرفان رسول اور سرتاج الحق، عدالت کے باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے رب راضی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ کیس کے ملزمان کی ضمانت
قبل از گرفتاری مسترد کر دی، جس کے بعد نیب نے تینوں ملزمان کو گرفتار کیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان پر 39 کروڑ 30 لاکھ سے روپے سے زائد کا فراڈ ہے۔ ملزمان نے 9 ایکڑ سے زائد سرکاری زمین پر قبضہ کر کے لوگوں کو بیچا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سرتاج الحق کے وکیل کی غلط بیانی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے غلط بیانی آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کے موکل نے یہ بطور انکوائری افسر تمام ملزمان کو رپورٹ میں تحفظ دیا، آپ بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہیں، جائیں نیب میں اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔ نیب کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران نے پرائیویٹ ممبران کے ساتھ مل کر جعلی لیز کے لیٹر نکالے۔ ملزمان نے سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، جس کے بعد عدالت نے ملزمان کی جو درخواست ضمانت تھی وہ مسترد کر دی۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ جو اتھارٹی ہے یہ اس کے ملازمین تھے، اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو بھی اس میں تھا، اور باقی جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ایک نظام ہے وہ لوگ تھے۔ انہوں نے ایک سوسائٹی تھی رب راضی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، پہلے انہوں نے کیا کیا کہ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک 9 ایکڑ پر مشتمل سرکاری زمین کی ایک لیز کے ڈاکومنٹس تیار کیے۔ جب وہ لیز پر تیار ہو گئے، وہاں پر ایک سوسائٹی بنائی، سوسائٹی آگے لوگوں کو پلاٹ بنا کر بیچے، تو پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ملزمان تھے ان کے خلاف، جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگ تھے ان کے خلاف، جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، یہ لوگ ملوث تھے وہ جعلی لیز لیٹر بنوانے میں اور وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کو رجسٹر کرنے میں۔ تو ان تینوں ملزمان کی ضمانت خارج ہو گئی ہے، اور کمرہ عدالت سے جیسے یہ باہر نکلے تو نیب نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا، اور یہ ایک بڑی کارروائی ہے نیب کی ان ملزمان کے خلاف۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ثاقب نثار کی آڈیو کا۔ ثاقب نثار آڈیو لیک کیس میں جو امریکہ کی ایک بڑی ایجنسی ہے جو فرانزک کرتی ہے، اور وہ فرانزک جو ایجنسی ہے اس نے یہ بڑی کارروائی کی ہے، اور اس نے یہ بڑی رپورٹ جاری کی ہے۔ فرانزک کروانے والے ہیں ARY نیوز والے۔ احمد نورانی نے پہلے فرانزک کروائی تھی، اور وہ جب فرانزک کی گئی تھی تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو ثاقب نثار کی آڈیو یہ درست ہے۔ اب جب اس کو دوبارہ ARY نے یہ معاملہ اٹھایا، اور ARY نے، کیونکہ وہ بھی تو پرائیویٹ کروانے والے تھے، احمد نورانی کون ہے، وہ جیو جنگ ہے، تو جب ARY نے یہ کروایا، اور ARY نے کس سے کروایا، ARY نے یہ جو فرانزک کروائی گئی ہے، یہ رپورٹ ایک اہم کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے بارے میں پریمو فرانزک کمپنی ہے، اور ARY نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے فرانزک کی طرف سے، جو پریمو فرانزک ہے اس کی طرف سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آڈیو جعلی نکلی ہے، اور جو کمپنی ہے امریکی کمپنی آڈیو لیک کی فرانزک کے لیے امریکی کمپنی کو تقریباً 10 لاکھ روپے ادا کیے، اور یہ ARY نیوز نے ادا کیے، اور ARY نیوز نے یہ اس لیے ادا کیے کہ قوم کے سامنے سچ آنا چاہیے۔ امریکی فرانزک کمپنی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم نے فیکٹ فوکس کی جانب سے لیک آڈیو کا فرانزک کیا ہے۔ آڈیو میں بولنے والے کی ٹیون میں کئی بار تبدیلی محسوس کی گئی ہے۔ 45 سیکنڈز کی آڈیو میں 25 سیکنڈز بعد آواز میں تبدیلی محسوس ہوئی ہے، اور آواز جیسے لگتا ہے کہ کاٹ کے، اور یہی پہلے بات بھی یہی ہو رہی تھی کہ مختلف تقاریر کے جو پوائنٹس تھے یا جو حصے تھے وہ کاٹ کے انہوں نے اس میں شامل کیے تھے۔ فرانزک رپورٹ کے مطابق آواز میں تبدیلی سے پہلے بولنے والا کافی دور سے بول رہا تھا، جبکہ 25 سیکنڈز کے بعد ٹون تبدیل ہوئی، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے بولنے والا مائک کے قریب تھا۔ کیا فائل میں ایڈیٹنگ کا سراغ ملتا ہے؟ اس پر جو یہ سوال تھا کہ کیا یہ جو فائل ہے آڈیو کی، کیا اس میں کوئی ایڈیٹنگ کا سراغ ملتا ہے؟ ARY نیوز کی سوال پر امریکی کمپنی نے جواب دیا کہ فیکٹ فوکس کی لیک آڈیو کلپ ایک سے زائد سورسز جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ آڈیو کا ایک حصہ الگ ماحول میں، دوسرا الگ ماحول میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ جعلی ہے۔ امریکہ کی پریمو فرانزک کمپنی 30 سال سے زائد آڈیو ویڈیو فرانزک کا تجربہ رکھتی ہے۔ کمپنی کے ماہرین اب تک 5000 سے زائد آڈیو ویڈیوز فرانزک کر چکے ہیں۔ پریمو فرانزک کے کلائنٹس میں امریکی ریاستوں کے اٹارنی جنرلز کے دفاتر بھی ہیں، اور CNN اور اس کے علاوہ دیگر بڑے ادارے جو ان کے کلائنٹس میں شامل ہیں، اور یہ انہوں نے ARY نیوز نے ان سے رپورٹ بنوائی، فرانزک کروایا، اور اس کی یہ رپورٹ آئی۔
اب یہ جو اس رپورٹ کے آنے کے بعد، کیونکہ جو فیکٹ فرانزک کمپنی تھی جسے احمد نورانی نے کروایا تھا اور وہ جیو جنگ نے اس کو اچھالا، پھر مریم نواز نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی، مریم نواز نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ایٹ دی اینڈ پتہ چلا کہ وہ سارا کچھ جعلی تھا، اور اس پر سما ٹی وی نے کام کیا، باقی ٹی وی چینلز نے کام کیا، ثاقب نثار کی جو وہ مختلف تقاریر ہیں ان میں سے جو آڈیو کلپ جوڑ کر بنائے گئے تھے وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تھیں۔ یہ ساری چیزیں تو کھل کر سامنے آ گئیں، لیکن اس کے باوجود مریم نواز بضد تھی کہ نہیں، یہ ایک امریکہ کے بڑی ایک اتھارٹی ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، مستند ادارہ ہے جس نے یہ کیا ہے۔ لیکن اب یہ جو پریمو فرانزک کمپنی ہے جس کے اتنے بڑے بڑے کلائنٹس ہیں، مستند ادارے جس کے کلائنٹس ہیں، تو اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ مختلف سورسز جوڑ کر یہ بنائی گئی ہے، ٹون چینج ہوتی ہے اور جو انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، پہلے وہ مائک سے دور ہوتے ہیں، بعد میں مائک کے بالکل پاس ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ مختلف جو تقاریر کا حصہ ہے ثاقب نثار صاحب کا، وہ انہوں نے اٹھا کر جوڑی ہیں۔ تو یہ بے نقاب کیا گیا ہے جیو جنگ کو، احمد نورانی کو، مریم نواز کو اور اس پورے گینگ کو، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس جھوٹ سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، سوائے رسوائی کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور ذلت ان کا مقدر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا رد عمل آتا ہے اور اس پر مزید کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔